اور بڑی شان سے فرمایا گیا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. فرعونی پورے کے پورے فرعون سمیت ڈوب کر مر گئے. بعد میں بڑی شان سے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے بڑی شان کس کی ہو سکتی ہے کہ ان پر آسمان اور زمین نہیں روئے. پتہ یہ چلا کہ کچھ اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے, اور کچھ اتنے ناپاک اور نالائق قسم کے لوگ ہوتے ہیں, دھرتی کا بوجھ ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کم کیوں نہیں ہوتا, زمین کا بوجھ ہے یہ, کم ہو جانا چاہیے. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد آسمان اور زمین روتے ہیں, اور بعض اتنے نالائق ہوتے ہیں کہ خس کم جہاں پاک, مر گیا مر گیا, دھرتی کا بوجھ کم ہوا. اچھا یہ زمین اور آسمان کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ زمین میں مواضع الطاع جہاں اس نے سجدے کیے ہیں وہ زمین سے پہچانتی ہے. ہاں جہاں تم نے اللہ کی کوئی اطاعت کی وہ زمین تمہیں پہچانتی ہے, وہ جگہ تمہیں پہچانتی ہے. جہاں تم نے سجدے کیے ہیں, جہاں تم نے نمازیں ادا کی ہیں, تم اس دنیا سے چلے گئے, وہ روتی ہے جگہ وہ کہ یہاں اللہ کو سجدہ کرنے والا اس کا کوئی بندہ تھا, چلا گیا اس دنیا سے. تو گویا کہ تابع داروں کے ساتھ زمین بھی بہت محبت کرتی ہے, اور اس کا جو یہ عمل ہے, اس کی نمازوں کا جو ثواب ہے وہ آسمان پر چڑھتا ہے, دروازوں سے آگے جاتا ہے وہ. تو جس دروازے سے آسمان کے اس کا عمل جاتا ہے, عمل رک جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ مر گیا ہو, اس لیے کہ اس کا عمل چڑھ نہیں رہا ہے, تو آسمان بھی روتا ہے اس کے مرنے پر. اللہ نے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض, یہ فرعونی جتنے مر گئے آسمان اور زمین ان کے اوپر روئے نہیں, اس لیے کہ خسکم جہاں پاک کے مصداق تھے, کچرا تھے یہ, کچرے کے اوپر کہاں زمین روتی ہے, کچرا تھے. اور ایک نقطہ اور ملا کہ لوگ روتے ہیں کن پر, جب وہ کوئی عظیم شخصیت ہوتی ہے تو روتے, ارے اتنا بڑا آدمی دنیا سے چلا گیا. تو بڑی ہستیوں کو پر لوگ روتے ہیں, زمین اور آسمان نہیں روئے. کیا مطلب؟ عام آدمیوں کی طرح مر گئے. اپنے کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا, برسوں یہ بنی اسرائیل کے اوپر عذاب کی طرح مسلط رہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہے, عام لوگوں کی طرح مر گئے. یہ کیا بات ہے.